محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس رمضان میں آج آپ تمام حضرات کو انتہائی درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ خبر دی جاتی ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے ایک عظیم مفکر اسلام، محقق ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے علیل تھے اور ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، اور آج یہاں برطانیہ میں 21واں روزہ ہے، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کے مبارک مہینے میں اور پھر اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے آخرت کی طرف منتقل فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت علامہ صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے تمام لواحقین کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت علامہ صاحب، یقین جانیے علامہ کا جو لفظ ہے وہ علامہ صاحب پر ہی سجتا تھا اور سجتا ہے۔ وہ واقعی علامہ تھے اس امت کے، اور ایک طویل زندگی انہوں نے پائی، اور اپنی پوری زندگی وہ دین کی خدمت کرتے رہے۔ علامہ صاحب کے بارے میں یقین جانیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ان کی کس کس دینی کارنامے کو ذکر کیا جائے۔ وہ خود بہت بڑے عظیم عالم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم اساتذہ عطا فرمائے تھے۔ علامہ صاحب کے اساتذہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریہ کھاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار اور بڑے بڑے علماء ان کے اساتذہ میں تھے۔ ان کی علامہ صاحب کی پیدائش، جائے پیدائش لاہور ہے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر بھی ایک طویل عرصہ گزارا، اور پاکستان میں سپریم کورٹ کے وہ جج بھی رہے، شرعی عدالت میں، وہاں پر جسٹس رہے، وہاں پر ایک عرصے تک جج رہے، اور دین کی خدمت ہر میدان میں انہوں نے کی ہے۔ تصنیف کے میدان میں دیکھا جائے تو حضرت نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں دیکھا جائے تو حضرت کا نام سر فہرست نظر آتا ہے، اور فتنوں کا مقابلہ ہو تو حضرت سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیک وقت بہت سے میدانوں کے لیے قبول فرمایا تھا۔ آپ نے رافضیت کے خلاف اور بدعت کے خلاف، مرزائیت کے خلاف وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت عطا فرمائی تھی، دلیل کی اور زبان کی قوت، قلم کی قوت، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل طاقت عطا فرمائی تھی۔ علامہ صاحب سے میری ملاقات، حضرت کو تو سب پوری دنیا جانتی ہے، حضرت کو ہم بھی زمانے طالب علمی میں حضرت کو پڑھتے تھے، اور پھر جب میں پاکستان سے یہاں برطانیہ منتقل ہوا تو آج سے تقریباً 19 سال پہلے تو حضرت سے ملاقات ہوئی، اور وولسل میں ہمارے ایک دوست ہے مولانا لقمان صاحب، ان کے یہاں ایک پروگرام تھا، اور وہ بھی یہی رمضان سے کچھ دنوں پہلے کا موقع تھا، اور وہاں ایک مسئلہ چلا ہوا تھا، جو حضرات کچھ لوگ تھے وہ احناف
کو خاص طور پر تراویح کے مسئلے میں ایک موقع تھا کہ وہ اس احناف کو تنگ کر رہے تھے، یا آپ سمجھے جو وہاں کے نوجوان تھے احناف، تو وہ بیچارے ان کے پاس تو علم تھا نہیں. تو وہاں ایک پروگرام ہوا ہول میں، علامہ صاحب تشریف لائے اور مجھے بھی وہاں کے ساتھیوں نے دعوت دی، اور عصر کے بعد میرا بیان تھا، پھر مغرب کے بعد حضرت نے بیان فرمایا. تو حضرت سے ملاقات کے لیے جب میں حاضر ہوا تو حضرت بڑے خوش ہوئے اور حضرت نے بڑی دعائیں دی. اور اس کے بعد حضرت ہمیشہ شفقت فرماتے تھے. اپنے یہاں ان کے یہاں ختم نبوت کانفرنس ہر سال ہوتی تھی اور مانچسٹر میں، تو مجھے ضرور حضرت دعوت دیتے تھے اور میں ہر سال حضرت کے پروگرام میں جانے کی پوری کوشش کرتا تھا. تو حضرت کی بڑی شفقتیں تھی، بڑی عنایتیں تھیں. تو ہر میدان میں حضرت آگے تھے، اور حضرت خود بھی ہم سب کے تو امام تھے، اور وہ باقاعدہ فون کر کر کے علماء کو وہ جگاتے تھے. یہ بھی ایک کام تھا ان کا کہ تم یہ کام کرو، تم فلاں کام کرو، تم یہ اس مقام پر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صفات عطا فرمائی تھی، اور وہ اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحقیق کا ملکہ عطا فرمایا تھا. مجھے حضرت کے ایسے تو بہت سے واقعات ہیں. ایک مرتبہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک انگریز نے اسلام پر اعتراض کیا، اور اعتراض یہ کیا کہ جی اسلام جو ہے یہ ایک اس میں جنگی مذہب ہے، جھگڑالو مذہب ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جی کیسا جنگی مذہب ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، غزوہ تبوک ہوا، فلانا ہوا. یہ مثالیں انہوں نے دی کہ جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہوئی ہے، احد ہوئی ہے، خندق ہوئی ہے، یہ ساری جنگیں. تو مسلمان جو ہے یہ جنگی لوگ ہیں، جھگڑالو لوگ ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس غیر مسلم سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بدر و احد اور یہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے، یہ باہر کے لوگوں نے یہاں آ کر لڑی ہے، یا یہ مسلمان وہاں گئے ہیں ان کے گھروں میں جا کر مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے؟ مکے والے مکے سے اٹھ کر آئے، انہوں نے مدینے پر حملہ کیا ہے، یا مدینے والے مدینے سے گئے ہیں اور مکے والوں پہ حملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اس غیر مسلم نے کہا جی مکے والے ہی آئے ہیں جنگ کرنے. تو کہا جی تمہارے گھر پر کوئی جنگ کرنے آئے، تم سے لڑنے آئے اور تم اپنا دفاع کرو تو تم جھگڑالو ہو، اور یا وہ شخص جو تمہارے گھر آیا ہے وہ جھگڑالو ہے؟ اس نے کہا جی وہی جھگڑالو ہے جو باہر سے آیا ہے. تو کہا مسلمان کیسے جھگڑالو ہوئے؟ مسلمان تو نہیں گئے، وہ لوگ آئے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بات کرنے کی قوت استدلال، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا. اور صرف دلیل کی بات نہیں ہوتی ہے، دلیل تو بہت سے علماء پیش کرتے ہیں، بہت سے علماء ایسے ہوتے ہیں جو دلیل پیش کرتے ہیں، اچھی طرح دلیل پیش کرنا، اس طریقے سے دلیل پیش کرنا کہ ایک عالم دین محقق سے لے کر ایک عام فہم شخص بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے. یہ ایک کمال ہوتا ہے. یہ کمال علامہ صاحب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کمال ان کو عطا فرمایا تھا. تو حضرت بہت بڑا سرمایہ تھا ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے. لیکن دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے جاتے ہیں. تو زمین کو گھٹانے کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو کس طرح گھٹاتے ہیں. فرمایا کہ وہاں کے علماء اور فقہاء کی موت سے اللہ تعالیٰ زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں. تو زمین پر علماء اور اللہ کے نیک بندوں کا اور علماء کا وجود، یہ اس زمین کے لیے بھی خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے. ایک عربی شاعر کہتا ہے الارض تحیا اذا ما عاش عالمها ومتى يمت عالم منها يمت طرف، کہ
جب تک ایک عالم دین زمین پر زندہ ہوتا ہے تو زمین کا وہ حصہ بھی، اس میں بھی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی روح ہوتی ہے، اور جب وہ عالم دین مر جاتا ہے تو زمین کا وہ حصہ وہ بھی مر جاتا ہے۔ تو عالم دین کا وجود یہ پوری دنیا کے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ تو ایک بہت بڑے عالم دین تھے، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور آج حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ میری بات ہوئی ہے مفتی فیض الرحمان صاحب سے، جو حضرت کے خاص شاگرد ہیں، حضرت کے خاص معتمد تھے، حضرت کے بہت بڑے خادم سمجھ لیجئے آپ، حضرت کی انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ کل حضرت کا جنازہ ہوگا، جمعے کی نماز کے بعد، وہیں مانچسٹر میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک دن ان کو نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جتنی بھی خدمات ہیں اللہ قبول فرمائے۔